میں تیرا سرمایہ ہوں۔ قسط نمبر 6۔ مہندی کا رنگ دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اذلان اظہر نے اس کا قصوروار بھی اسے ہی ٹھہرانا تھا۔ وہ چینج کرتی فریش ہوتی باہر آئی تھی، جہاں وہ اس کے بیڈ پر نیم دراز تھا، آنکھیں بند تھیں، یقیناً وہ بہت تھک گیا تھا۔ اذلان نے سیدھے ہو کر بیٹھ سے اس کے آگے ہاتھ کیا تو وہ جھجکتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے۔ خوبصورت۔ اذلان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے نازک سے اپنے ناک کے کتنوں کے پاس لے جاتے گہری سانس بھری، جس نے اس پر کافی اچھا اثر چھوڑا تھا۔ پاؤں کی بھی دکھاؤ، اذلان نے کہا تو فرشتے نے اپنا ٹراؤزر اونچا کیا، جہاں اس کے خوبصورت سفید فام پیر مہندی کے گہرے رنگ سے اٹے تھے۔ اذلان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تھک گئی ہو؟ فرشتے نے تیزی سے سر ہلایا تو اذلان نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور پھر رخ موڑتے اسے بیڈ پر کیا۔ اذلان، تم سے میرے کافی حساب نکلتے ہیں ہنی۔ اذلان نے دل برانہ انداز میں جھکتے اپنی بیئرڈ اس کے گال پر رگڑی۔ اذلان بولو، حساب تو میرے بھی بہت سے ہیں، بتائیں سزا کب دوں آپ کو؟ فرشتے نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، لیکن زیادہ دیر اس کی طرف نہ دیکھ پائی، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں ان گنت جذبے اور چاہت کے جگنو ٹمٹما رہے تھے۔ وہ مرد حسین تھا، اگر نہ بھی ہوتا تو بھی اسے وہ شخص اب اتنا ہی حسین ہوتا۔ جب تم چاہو گی ہنی، اب آپ واپس جائیں گے؟ وہ اسے کینیڈا واپس جانے کا پوچھ رہی تھی۔ فرشتے اتنے اس شخص میں کھو گئے تھے کہ اپنی پوزیشن اور خود اس کے بار کا احساس بھی نہیں ہوا۔ بس پرسوں فنکشن سے واپسی پر چلا جاؤں گا۔ اذلان نے اس کے بالوں کو انگلی پر لپیٹتے اس کے ہر نقش کو حفظ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ وہ تڑپتے استفسار کرنے لگی۔ تم چاہتی ہو میں نہ جاؤں؟ اذلان نے جھک کر اس کی گردن پر ناک سے ہلایا تو اسے اپنے گال جلتے محسوس ہوئے۔ اذلان ہٹے، میرا سانس رک رہا ہے۔ فرشتے نے اسے خود سے ہٹانا چاہا۔ خاموش رہو، اذلان نے اسے گھورتے کہا اور اس کے بالوں کی خوشبو سونگھی۔ تمہارا شیمپو لے آیا ہوں، اب دوبارہ یہ مت لگانا۔ اوکے اب جائیں، کل میں کچھ فیصلہ کرنے والا ہوں۔ وہ بولا تو فرشتے کا سانس سوکھا۔ کیا؟ وہ اسے چھوڑنے والا ہے کیا؟ کل پتہ چل جائے گا۔ اذلان اس کے گالوں پر چٹکی بھرتے بولا اور اٹھنے لگا۔ کیا ہم علیحدہ ہو رہے ہیں؟ فرشتے نے اس کے کالر تھامتے تڑپتے پوچھا تھا۔ اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس پر جھکتے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملائی تو فرشتے نے آنکھیں بند کری۔ وہ ایک دوسرے میں بالکل کھو گئے تھے، ایک دوسرے کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں وہ باقاعدہ سن سکتے تھے۔ اذلان اظہر اس کی سانسوں کو خود میں نرمی سے اتارتا اسے باور کروا رہا تھا کہ اذلان اظہر تمہیں چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کے دور ہوتے فرشتے نے آنکھیں کھولی، جہاں وہ اسے ہی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کل ملاقات ہوگی، فرشتے نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرشتے ان خوبصورت لمحات کا پوشیدہ مطلب اپنی کم عقلی کے باعث اخذ نہیں کر پائی تھی۔ تم نے کھانا کھایا تھا؟ اس کے پیچھے آتے اس نے اذلان سے پوچھا تھا۔ اذلان نے مڑ کر اسے گھورا۔ بہت جلدی خیال آ گیا نا تمہیں اپنے شوہر کا، اور تم یہ کیا تم ہوتا ہے؟ تم بھی تو مجھے تم کہتے ہو۔ بازو کمر پر رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بولتی اسے پیاری لگی تھی۔ خوبصورت مسکراہٹ اذلان اظہر کے نابی لبوں پر چھا گئی۔ وہ بہت دیر بعد مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ چھینتی بھی وہی تھی اور واپس انہی لبوں کی زینت بناتی بھی وہی تھی۔ ہاتھوں کو منہ پر نہ رکھا، نہ سٹین نہ لگ جائے مہندی کا۔ کل کا ڈریس بھی بھیج دوں گا اور کھانا کھا لینا۔ فرشتے نے اس کی ساری باتوں کے جواب میں یہی کہا تھا، فکر مندی سے، تو وہ اسے آنکھوں میں بساتا سر ہلا گیا۔ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ فرشتے بھی اس سے محبت کرے، اس کی ویسے ہی کیئر کرے جیسے وہ اس سے کرتا تھا۔ ہر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا، خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا تو فرشتے نے دروازہ لاک کر دیا، اسی کھڑکی سے جاتے دیکھا اور پھر اندر آ گئے۔ کل کا کیا سرپرائز تھا؟ نہیں، وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اپنی سانسوں میں بسی اس کی خوشبو محسوس کرتے اس نے خود میں پلٹتے اس خوف کو جڑ سے ختم کیا تھا۔ آخر وہ سالوں سے اس کی محبت رہی تھی، لیکن بدلے میں اس نے کیا دیا تھا اذلان اظہر کو؟ تکلیف۔ اس کا دل دکھا۔ کل وہ اچھے سے اس کے لیے تیار ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ اب بھی اذلان اظہر سے کہیں نہ کہیں اس کی معافی کی امیدوار تھی۔ وہ بستر پر لیٹے اسی کے بارے میں سوچتی سو گئی۔ اعظم، وہ واپسی پر اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی میں صرف وہی دو تھے۔ میں کیسی لگ رہی تھی؟ آج آپ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ کچھ سوچتی بولی تھی، شاید اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا۔ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا، لیکن زارا شکریہ بھی نہ کہہ پائی۔ اس نے کون سا اس کی تعریف خوشی سے کی تھی؟ آپ بہت اچھے لگ رہے تھے، یہ رنگ آپ کے لیے بنا ہے، اور آپ کی بیئرڈ کل تھوڑی سی ٹرم ہونی چاہیے۔ وہ اسے اس کے بارے میں سب تفصیل سے بتا رہی تھی۔ حاضر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ان گنت جگنو روشن تھے اس کی محبت کے۔ کیا وہ ٹھیک کر رہا تھا؟ خود کے دل کے خلاف جاتے صرف اس لڑکی کی محبت آزمانے کی خاطر اس سے شادی کر کے؟ کل میں چاہتی ہوں پارلر سے واپسی پر آپ مجھے پک کریں گے نا؟ فری ہوا تو کر لوں گا۔ وہ بولا تو زارا کی خوشی مانند پڑی۔ وہ کتنا دل کو سمجھا رہی تھی کہ جیسا اسے وسوسے آ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ اذلان بھائی اور فرشتے کتنے اچھے لگ رہے تھے نا آج۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولی تھی اور نگاہیں اعظم پر ٹکا دی۔ وہ مسکرائے اور پھر بولنے لگا، ہاں بہت اچھے۔ اذلان نے مجھے ان دونوں کے کپڑے دکھائے تھے پہلے، مجھے پتا تھا فرشتے کو وہ ڈریس بہت پسند آئے گا، لیکن وہ بہت بھاری تھا۔ اس نے کبھی ایسے ڈریسز نہیں پہنے، لیکن آج
وہ بالکل بار بھی ڈال لگ رہی تھی اور زارا کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس کی پوچھنے پر اس نے بمشکل کہا تھا کہ وہ اچھی لگ رہی تھی اور فرشتے ازلان کی تعریف میں اس نے قصیدے پڑھ ڈالے تھے۔ اعظم نے بھی محسوس کیا تھا، اس نے خاموش ہو گیا۔ وہ بس پہنچ گئے تھے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ازلان نے اسے دیکھا۔ اندر آئیں گے؟ نہیں خدا حافظ۔ اعظم کہ آپ خوش ہیں اس شادی سے؟ اس نے پھر سے وہی سوال کیا تھا۔ سارا تم پاگل ہو، کیوں ایک ہی سوال فضول سوال پوچھتی رہتی ہو؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب میری مرضی سے ہو رہا ہے، کچھ بھی میری چاہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، نہ کوئی زبردستی میری زندگی میں تمہیں شامل کروا سکتا تھا۔ زارا سہمتے اسے دیکھنے لگی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے باہر نکل آئے تھے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کچھ برا کر لیا ہے، بہت برا۔ آپ میرے لیے نہیں ہیں اعظم۔ اظہر آپ اب بھی فرشتے کے، کاش میں دل کو منا لیتی کہ آپ میرے نہیں۔ تو اب بنا لو اور مت کرو یہ شادی، اترو، مجھے جانا ہے۔ اس لڑکی کے آنسوؤں پر وہ بے چین ہوتا جو منہ میں آیا بول گیا تھا۔ کاش اپنے لبوں سے ادا ہوئے لفظ ہمیں اسی رفتار سے دل پر مارے جائیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ مخالف نے کتنا درد برداشت کیا ہو۔ زارا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ باہر نکلی اور پھر تیزی سے اندر چلی گئی، لیکن دروازے کے پاس رکی۔ اعظم اظہر اس کی پشت بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھتے گہرے سانس بھرے، جیسے اپنی حالت کو نارمل کرنا چاہا ہو۔ اس کے وجود میں بے چینی سی بھر گئی تو تیزی سے گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا۔ وہ رات جہاں دو لوگوں کے لیے خوش آئین تھی، ایک دوسرے کی محبت میں بھیگتے، تو دو لوگوں کے لیے اتنی ہی کٹن تھی۔ زارا کو بخار ہو گیا تھا، اس نے گھر جا کر بھی زیادہ کسی سے بات نہیں کی تھی۔ سارے لوگ تھکاوٹ سمجھے تھے، لیکن صبح تک وہ بخار میں پھک رہی تھی۔ زارا میری بچی، اس کی والدہ نے اسے اٹھانے آئی تھی، اسے یوں سرخ پڑتے سکڑی سمٹی لیٹے دیکھ اس تک آئی تھی۔ جب اسے ہاتھ لگاتے پتہ چلا کہ وہ اسے کتنا تیز بخار ہے۔ ماما، وہ ان کی گود میں سر رکھے۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ تڑپ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھک گئی۔ وہ بتا نہ پائی کہ تھک گئی ہے، اس ایک بے حس شخص سے محبت کرتے۔ اٹھو، ناشتہ کرو اور دبا لو، تیار ہونے بھی جانا ہے، سب مہمان موجود ہیں۔ نہا لو پہلے، شاید بخار کا زور ٹوٹ جائے۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کی چیزیں نکالنے لگی تو وہ بھی فریش ہو کر ناشتہ کرتی دوا لیتی پارلر چلی گئی۔ آج کی اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا اور وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ تیار بھی وہ بمشکل ہوئی تھی، لیکن وہاں موجود تمام لڑکیوں نے اسے کافی سراہا تھا۔ وہ لگی اتنی خوبصورت رہی تھی، لیکن کیا فائدہ تھا اتنی تیاری کا؟ جس کے لیے وہ تیار ہوئی تھی وہ تو اسے نظر بھر کر نہ جانے دیکھنے والا بھی تھا یا نہیں۔ سرخ رنگ کے اس لہنگے میں جس کی ٹیل پیچھے زمین پر بچھی تھی، بھاری جویلری اور خوبصورت میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوپٹہ لیتے اس کا سر چکرا گیا، کیونکہ وہ کافی بڑا تھا، جس کا آدھے سے زیادہ حصہ اس کے سر کے پیچھے سے ہوتا زمین پر بکھرا تھا۔ اعظم اظہر کی پسند وہاں سب کو بے حد بھائی تھی۔ اس نے اعظم اظہر کا انتظار نہیں کیا تھا، کیونکہ کل کے بعد اس کی ساری خوش فہمیاں ختم ہو گئی تھیں۔ ہم آپ کو اعظم نامی کوئی لینے آئے ہیں۔ وہ چونکی اور پھر اسے مدد دیتے باہر لے جایا گیا۔ اعظم جو خود بھی شیروانی میں بالکل تیار ہوا ہی آیا تھا، اسے نکلتے دیکھ وہ پل بھر کے لیے مبہوت رہ گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ اپنی نگاہیں نہ ہٹا پایا سامنے کے منظر سے، جہاں سے وہ سہج سہج کر چلتی آ رہی تھی۔ خوبصورت، اس نے بے ساختہ کہا تو زارا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیا تو اعظم واپس اپنے قول میں سمٹا۔ مجھے لگتا ہے کم از کم تعریف پر تھینک یو کہنا چاہیے۔ اعظم نے بیٹھنے میں اس کی مدد کرتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ کل اس نے بھی تو اس کی تعریف کی تھی، لیکن وہ آگے سے کچھ نہیں بولا تھا۔ کس چیز کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو؟ اس کا موڈ پل میں خارج ہوا تھا۔ نہیں، میں کہاں آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھا سکتی ہوں اعظم۔ وہ کہتی سیٹ کی پوسٹ سے سر ٹکا گئی تو وہ خاموش ہو گئے۔ وہاں پہنچتے ان کی شاندار طریقے سے انٹری ہوئی تھی۔ لڑکیاں اس جیسی زندگی جینے کی خواہاں تھیں، لیکن زارا نے جان لیا تھا کہ کسی کی زندگی کو آئیڈیالائز نہیں کیا کرتے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا میاں بیوی کا رشتہ چار دیواری میں کیسا ہے۔ نکاح کا وقت قریب آیا تو زارا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور پھر اعظم اظہر کو قبول کرتے وہ ہچکیوں سے روتی تھی، کیونکہ خوف اس میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ مستقبل کیا تھا ان کے رشتے کا کون جانتا تھا؟ اعظم اظہر کے قبول کرنے پہ مبارکباد کا شور اٹھا تھا، لیکن وہ سر نہ اٹھا پائی۔ تمام لوگ اسے زارا سے ملنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ شخص اٹھا اور پھولوں سے بنی اس کے درمیان حائل ہوئی چادر کو ہٹایا اور اس کے پاس آیا۔ زارا کے ہاتھ تھامے جو کانپ رہے تھے، اسے کھڑا کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کے نزدیک جھکا۔ زارا اعظم اظہر کی ساری حسیات اسے سننے کی منتظر تھی، شاید کوئی محبت بھرے لفظ، اپنی غلطی کا پچھتاوا، لیکن وہ بولا بھی تو کیا؟ ابھی سے کانپ رہی ہو، ابھی تو زندگی پڑی ہے زارا اعظم اظہر، آپ نے اپنی محبت کا یقین دلانا ہے مجھے، ثابت کرنی ہے اپنی محبت۔ وہ اس کے کان کے پاس بولا۔ ارد گرد کے لوگ سمجھے تھے نہ جانے وہ کیا محبت بھرے پیغام ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں گے، لیکن زارا کو لگا اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی ہے۔ تو کیا یہ شادی صرف اس کی محبت کی آزمائش کے لیے تھی اور اس موقع پر یہ انکشاف؟ شاید وہ پہلی ایسی دلہن تھی جس سے محبت کی قیمت ادا کروائی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے ہو گیا
اور اس کے بعد زارا کو اپنا آپ ایک روبوٹ سا لگا۔ اس نے اس محبت میں اپنا آپ مٹا دیا تھا، سالوں اس شخص کو چاہتے گزار دیے تھے، اور آج وہ حاصل ہو کر بھی لا حاصل بن گیا تھا۔ وہ تو تھا ہی نہیں کبھی زارا کا، وہ تو ہمیشہ سے فرشتے کا تھا، اس نے مان لیا۔ کئی آنسو آنکھوں سے گرنے لگے، اسے اپنی تیاری سب بیکار لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی زندگی اس پل بیکار لگی۔ رخصتی کے وقت وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے لگ کر بہت روتی، انہیں بھی رلا گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی واحد رونق اس شخص کو سونپ رہے تھے جس نے اسے مذاق سمجھ لیا تھا، اور پھر جس لمحے کا برسوں اس نے انتظار کیا تھا، جسے معجزوں کی طرح مانگا تھا، وہ پورا ہوا اور وہ پیا گھر سدھار گئی۔ گھر میں چند ایک رسمیں کرتے اسے اس کے اصل ٹھکانے اعظم اظہر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اعظم اظہر کے کمرے تک رسائی پا لی تھی اس نے، دل تک تو شاید ناممکن ہی تھی۔ اس نے روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ نہیں کیا تھا، وہ تو بس قیامت کی منتظر تھی، اب جس میں زیادہ وقت درکار نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر آتے دروازہ لاک کر گیا۔ اس کا کمرہ اوپر کے پورشن میں تھا، لاؤنج کے باہر گلاس والز تھے اور دوسری طرف گھر کا باقی کا حصہ، اسی لیے وہ جگہ ساری اعظم اظہر کی ملکیت تھی۔ تو آخرکار زارا اکبر آپ کامیاب ہوئی، اور دیکھیں جس جگہ کی آپ کی حیثیت بھی نہ تھی وہ آپ کی جھولی میں آ گرا۔ اس نے صوفے پہ بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے زبان کے نشتہ چلانا شروع کیے تھے۔ زارا نے نگاہیں اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی، وہ خود کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس نے خود کو ڈس اپوائنٹ کیا تھا۔ یہاں اعظم نے اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ پاتے اسے مخاطب کرتے قریب آنے کا کہا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سرخ لباس میں بلڈ ریڈ لپسٹک سے مزین ہونٹوں کو بے دردی سے کاٹتی، آنکھوں کو نم پانی سے بھرے وہ اسے بکھری بکھری سی لگی۔ زارا اعظم اظہر، میں نے بلایا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتی اٹھی اور قدم اس کی طرف بڑھائے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کی برداشت اور اس شخص کے ظلم کی آخری حد کیا تھی۔ وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تو اعظم نے جھٹکے سے اسے خود پر گرایا تو وہ سنبھل نہ پائی اور ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح اس کے اوپر آ گری۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اعظم نے اس کے بالوں کو تھامتے کہا، لیکن گرفت درد پہنچانے والی نہ تھی، کیونکہ یہ کام وہ بخوبی زبان سے کر رہا تھا۔ زارا ایک لفظ نہ بولی تھی۔ بولو، چلو اب تو حلال رشتہ ہے ہمارے درمیان، میں محرم ہوں، مجھے دلاؤ اپنی محبت کا یقین، میں سن رہا ہوں۔ زارا نے بس اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر تلخی سے مسکراتی سر موڑ گئی۔ اعظم اظہر کو یہ کہاں ہضم ہوا تھا، تھوڑی سی اس کے چہرے کو تھامتے جھٹکے سے اپنی طرف منہ کیا۔ مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ یقین دلاؤ مجھے اپنی محبت کا، بتاؤ مجھے کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے۔ وہ ڈیرے پر موجود کئی سگریٹ پھونک چکا تھا۔ بھائی، اس کے ملازم نے اکھڑی سانسوں سے اسے کچھ بتانا چاہا تھا۔ ابھی نہیں کریم، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بھی اپنے نزدیک نہیں چاہیے، جاؤ۔ وہ دھاڑا، پر سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ سرخ آنکھیں کھولتا تیزی سے اٹھتا اس تک آتی اس کا گریبان تھام گیا۔ ضروری بات؟ کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ شکل گم کرو۔ وہ سہمتا باہر نکلنے لگا تھا، پھر مڑا۔ باہر؟ پلیز باہر چلیں بھائی، وہ آئی ہیں، وہ کہتا فوراً باہر نکل گیا۔ شایان عثمانی نے کھلے دروازے کو طیش کے عالم میں دیکھا اور دروازہ بند کرنے کی نیت سے دروازے تک آیا، لیکن باہر کا منظر دیکھتے قدم زمین پر جامد ہوئے۔ ہاں وہی تو تھی، وہ کنین شایان عثمانی۔ اسے اس جگہ دیکھ وہ غصے سے مزید پاگل ہوا تھا۔ اس وقت دنیا میں وہی تو تھی جس سے وہ نہیں ملنا چاہتا تھا۔ وہ شامدید نہیں کہو گے اپنی بیوی کو؟ کتنے ہی مرد تو تھے وہاں پر۔ اس وقت کنین وہاں کھڑے ہوتے اونچی آواز میں بولی تو وہ تیز قدم اٹھاتا اس تک آئے۔ گھر میں بات ہوگی، جاؤ اب۔ کیوں؟ کنین، میں نے کہا یہاں سے جاؤ، میں پہلے سمجھا چکا تھا تمہیں کہ یہاں مر کر بھی مت آنا۔ میں مر جاؤں تب بھی نہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑتا ہو رہا ہے۔ کریم، ڈرائیور سے بول کر گھر بھجواؤ اسے۔ آئیے میم، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں یہاں سے بات کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ بات ہوگی لیکن یہاں نہیں، جاؤ ابھی۔ تمہاری خالہ کی ہمت کیسی ہے میرے باپ کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ وہ عورت زہر ہے جو لوگوں کی زندگی میں زہر بھرنا چاہتی ہے، اور کئی سالوں سے وہ کام بخوبی کرتی ہے۔ اور کنین، وہ دھاڑا وہاں تمام مرد جانتے تھے کہ شایان عثمانی غصے میں اپنے آپ کا نہیں رہتا تھا۔ سامنے تو پھر کوئی صنف نازک تھی۔ آواز آہستہ رکھیں شایان عثمانی، کیونکہ حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ میری خالہ کے لوگوں میں ڈسکس نہیں کر سکتی، تو مجھے مجبور مت کرو کہ میں کچھ سخت کر جاؤں۔ سالوں پہلے میرے باپ کو نہ کرتا گناہوں کی سزا ملی تھی، جس کی اصل مجرم وہ عورت، وہ بدکردار عورت میرے باپ پر الزام لگائے تھے اس نے۔ انہیں بولو ثابت کریں، ثابت کرے کہ میرے باپ نے کوئی وعدہ کیا تھا ان سے شادی کا، یا کسی قسم کا کوئی دعویٰ کیا تھا محبت کا۔ نکلو فوراً یہاں سے۔ وہ سرخ آنکھوں کو بند کر کے کھولتا پاگل ہونے کے در پر تھا۔ سچائی ہضم نہیں ہو رہی نا؟ نہیں، تم سن نہیں پاؤ گی۔ تمہارے باپ کی حقیقت، وہ شخص کیا ہے تم نہیں جانتے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے میری خالہ کو برگلایا، چھوٹی محبت میں پھنسایا، زبردستی کی کوشش، چٹاک۔ تمام مردوں کی آنکھیں ابل آئیں۔ وہ چٹاک بھر کی لڑکی شایان عثمانی پر ہاتھ اٹھا گئی تھی، شایان عثمانی پر، جس کی محض آنکھوں کی وحشت سے وہ لوگ کانپتے تھے۔ شایان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ خبردار، خبردار میرے باپ کے خلاف ایک لفظ نہیں، نہیں تو آگ لگا دوں گی۔ اپنی خالہ سے جا کر ثبوت مانگو اور ثابت کرو یہ سب۔
وہ پرس کھولتی کچھ کاغذ اس کے قدموں میں گرا گئی۔ پڑھو انہیں اور آنکھیں کھولو اس جھوٹی محبت سے خدا را۔ سر اس عورت کو آپ بولیں تو اس کا ایک وفادار ملازم آگے بڑھا۔ بیوی ہے میری، آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو گاڑ دوں گا سالو، نکلو یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ۔ وہ دھاڑا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ شایان عثمانی کو تسخیر کر چکی تھی، وہ سب نکل گئے۔ کریم گھر چھوڑ کر آؤ اسے، کوئی ضرورت نہیں، میں آواز مت نکالنا حلق سے، مجھے کچھ بہت سخت کرنے پر مجبور مت کرو، اور بھولو مت تمہارے نام کے آگے میرا نام جڑا ہے۔ جاؤ کریم کو بھیجی مٹھیوں کے ساتھ پاگل ہونے کو تھا، لیکن اس سب میں اس لڑکی کو سخت ہاتھوں سے چھونا تو دور دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، نہیں تو عشق کی پہلی ہی منزل سے محبت کی آخری سیرے پر گرا دیا جاتا شاید۔ وہ چلی گئی تو وہ جھکا اور وہ کاغذ اٹھائے۔ اس نے شایان عثمانی پر ہاتھ اٹھایا، وہ اپنے بنے وہاں کمرے میں جاتا کسی کی سرگوشی سنی۔ یہ اعزاز بھی اس ایک عورت کو ہی حاصل ہے، اسی سے اندازہ کر لو اس کی حیثیت کا۔ آئندہ کبھی زبان پر اس کا ذکر نہ آئے، نہیں تو اگلی بار بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، نہیں رہے گا کوئی۔ وہ ان سب پر کنین کی اہمیت واضح کرتا سب کو اینڈ پر وارننگ دے گیا، خود کمرے میں بند کر لیا اور ان کاغذوں کو دیکھنے کا جو کافی قدیم تھے۔ وہ خط تھے شاید، وہ دھیرے سے کھولتا انہیں پڑھنے لگا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو خابر، تمہاری محبت میں ڈوبی ہوں میں، نکاح نہ صحیح مجھے میسر ہی ہو جاؤ، تم اپنی بیوی کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ سنا ہے تمہاری بیٹی ہوئی ہے، میری بد دعا ہے کہ اسے بھی کوئی شخص محبت کر کے چھوڑ دے۔ شایان عثمانی کو لگا ہوا میں آکسیجن کم ہوا ہے۔ تم کبھی خوش نہ رہو، خدا کرے تمہاری بیوی مر جائے اور تم الٹے قدموں میرے پاس دوڑے چلے آؤ۔ میری محبت کو آزما لو، ساری زندگی تمام تمہاری غلام رہوں گی۔ میں پاگل ہوں تم سے محبت میں، دیکھو مجھے اپنا لو، نہیں تو میری بد دعا تمہارا گھر اجاڑ دے گی۔ تمہاری محبت کی ہمیشہ منتظر، سائمہ نقوی۔ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ایسے کئی خط تھے جہاں کہیں محبت کا اظہار تھا تو کہیں دھمکیاں، اور کہیں حد سے گری ہوئی بد دعائیں کہ سامنے والے کا دل کانپ جائے۔ اسے لگا وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، وہ تو زمین میں دھنستا چلا گیا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ ہاں یہی حقیقت تھی، تلخ حقیقت۔ اسے دھوکہ دیا گیا تھا، اسے نفرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اس نے بلا شرکت، اس نے اپنی نفرت کو اپنے ہی چچا سے، اپنے باپ کے بھائی سے جو اس سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی جان سے عزیز اکلوتی بیٹی سالوں پہلے ہی اس کے نکاح میں دے دی، جس سے اس نے اپنی نفرت کے ضم میں توڑ دیا اور توڑ کر ہوا میں بکھیر دیا۔ فرشتے آپ کا ڈریس آ گیا، اٹھ کر ناشتہ کرو اور ڈریس دیکھ لیں، پر تیار بھی ہونا ہے۔ وہ اسے 11 بجے اٹھانے آئی تھی، میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ وہ گھڑی پر وقت دیکھ کر حیران ہوئی، پھر ناشتہ کیا اور ڈریس اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ ڈریس کھولتے ہی اس کا منہ پہ کھل گیا تھا۔ وہ ڈیزائنر لہنگا تھا، پاؤں کو چھوتا، سرخ رنگ کا، لیکن وہ تو روسی جوڑا تھا، اس کے ساتھ فرشتے کا کیا کام؟ بول بوا یہ دیکھے۔ وہ دروازہ کھولتی انہیں بلانے لگی، اس خوبصورت جوڑے کو دیکھتی وہ بھی حیران تھی۔ یہ مجھے لگتا ہے اذلان نے غلطی سے بھیج دیا، وہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ نہیں، اس نے خریدا ہے، خاص طور پر آپ کے لیے غلطی کیسے ہو سکتی ہے، میں پوچھتی ہوں۔ وہ اس کا نمبر ملا کر کان سے لگائی۔ گڈ مارننگ ہنی۔ وہ بے حد مصروف ہوتے ہوئے بھی کیمرہ آن کرتے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس جوڑے کو لے کر۔ اذلان یہ کیا ہے، یہ کسی اور کا جوڑا ہے کیا؟ آپ نے غلطی سے 3 گھنٹے لگا کر پسند کیا ہے میں نے ہنی، غلطی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہارا ہی ہے، بتاؤ پسند آیا؟ فرشتے کا منہ مزید کھلا۔ منہ بند کرو یار، ایسا بھی میں نے کیا بھیج دیا؟ وہ شرارت سے بھرے انداز میں بولا۔ آپ کو شرم آتی ہے اپنی ہی بیوی کے کیمرے میں کیمراز لگواتے؟ نہیں بالکل نہیں، وہ گھر بھی میرا ہے اور بیوی بھی۔ وہ ٹٹائی سے بولا تھا۔ اف، آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ کل تو میں نے وہ جوڑا پہن لیا تھا، آج یہ والا کیسے پہنوں گی؟ یہ تو بہت زیادہ بھاری ہے اذلان، مجھ سے زیادہ تو اس کا وزن ہے، میں کیسے سنبھالوں گی؟ اب اپنی دلہن کو عام سے انداز میں تو رخصت نہیں کرواؤں گا نا ہنی۔ وہ بولا تو فرشتے کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب تم سمجھ گئی ہو، آج سے تم میرے ساتھ ہی رہو گی، رخصتی سمجھ لو، ہمارا دن سمجھ لو یہ آج۔ دیکھو تمہاری مہندی پر بھی آج کی تاریخ درج ہے، اذلان نے کہا تو فرشتے نے اپنے ہاتھ آگے کی۔ باقی وہاں آج کی تاریخ لکھی، لیکن اذلان خاموش رہو۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، پہن لو، ناشتہ کرو اچھے سے، پھر تیار بھی ہونا ہے تمہیں میرے لیے۔ اوکے، وہ کہتی کال کاٹ گئی۔ گال دہک رہے تھے، اس شخص کی لمحوں کی غربت جان لیوا ہوتی تھی، اور اب وہ اس کا پورا کا پورا میسر ہونے والا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ ناشتہ کرتے ہی 2 لڑکیاں اسے تیار کرنے آئی تھی، اس نے شرٹ پہن لی تھی، لہنگا پہنتے تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ گر جائے گی۔ یہ نہیں لگائے، میں بہت اوور لگوں گی، اس نے بھاری ماتھا پٹی کو دیکھتے کہا۔ سر نے لے کر دیا ہے ہمیں یہ سب، آپ لگوا لیں پلیز، نہیں تو وہ ناراض ہوں گے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن بھاری سر کو دیکھتے اس نے اذلان کی پسند کی داد دی، کیونکہ وہ اسے بہت حسین لگی تھی۔ ظالم اور بدتمیز انسان، یہ سب ہلکا پھلکا بھی تو کر سکتا تھا، سب وہاں سمجھیں گے کہ میری شادی ہے۔ یہ نہیں، نیوڈ لپسٹک لگائیں۔ اس نے سرخ لپسٹک سے منع کیا، اور سر کا حکم ہے سن کر بھی نہ مانی تو ان 2 لڑکیوں کو اس کی بات ماننی پڑی، اور وہ اپنے کام کر کے جا چکی تھی۔ وہ تھک کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اذلان آ گیا ہے فرشتے؟ بوا نے اسے بتایا تو وہ آج پھر شوز پہنتی لہنگے کے نیچے کھڑی ہو گئی، اور پھر لہنگا پہنا
और दुपट्टा एक साइड पर रखा। बाल चूड़े में कैद थे। मेकअप भी लाइट सा किया गया था क्योंकि इसका लहंगा भी बहुत लाउड था। ऑफिस शख्स ने मुझे सारे बदले इन 2 दिनों में निकलवा ली है। वो उससे कोस रही थी जब वो इंतजार करता अंदर ही आ गया। ओह, मुझे तो कोसा जा रहा है। वो दरवाजे से अंदर आता बोला तो वो उसे प्यार देती बाहर निकल गई। बिल्कुल। वो नजरें उठाकर बोली तो अजलान असर मबहूत रह गया। इसने हमेशा फरिश्ते को सादगी में देखा था। इसने तो मेकअप भी कम ही किया था, या शायद किया ही नहीं था, और आज इस रूप में वो बिल्कुल अलग और हद से ज्यादा हसीन लग रही थी। खैर, हसीन तो उसे वो हर सूरत लगती थी, तब भी जब वो अस्पताल में पड़ी जेर इलाज थी। अब मुझे भी लग रहा है कि मैंने ये सब चुनकर गलत किया। वो कदम बढ़ाता इसके पास है। क्या मतलब कुछ देर में समझाऊंगा। लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? लगाई तो है, रेड बोला था मैंने उन्हें। बिल्कुल नहीं दुल्हन, मैं लगूंगी वहां। सब मुझे ही घूरेंगे। मैं सारा का लाइम टाइम नहीं लेना चाहती। मेरी जान, आप आज अजलान नसर की बीवी के नाम से मिलेंगी। सबको तो आम, तो मुझे कोई भी चीज पसंद नहीं है। आप मुझे आम कह रहे हैं? वो लड़ाका औरतों की तरह बोली तो अजलान मुस्कुरा दिया। इसका ये रूप कातलाना। चलो, या नहीं चाहती तो रहने देते हैं। नहीं, ये दुपट्टा पकड़े आप मेरा, और ये मेरा बैग भी। वो उसे अपनी चीजें पकड़ाती आंखें पड़ने लगी। देख रही है बुआ, इसने कैसे मुझे अपना गुलाम समझ लिया। अजलान बुआ को देखता दुहाई देता बोला तो फरिश्ते ने उसे घूरा। बुआ इन दोनों को देखने लगी। आखिर इतने सालों बाद इनकी झोलियों में खुशियां आई थी। रुको, नजर उतार दूं तुम दोनों की, बुआ ने कहा, और अंदर किचन में चली गई। बुआ, मेरी नजर उतार दे। अजलान तो आम से ही लग रहे हैं, इनको कौन ही देखेगा। वो नाखूनों को फूंक पाड़ती इदा से बोली तो महज उसे घूर कर रह गया। जिसने खुद भी ऑफ वाइट शलवार कमीज पर बास्केट पहनी थी, वो खुद भी मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। दोनों की नजर उतारी तो अजलान ने गाड़ी में बैठते इसकी चीजें बैक सीट पर रखी और मुड़कर वापस अपनी जगह पर आ बैठा। रास्ते में इसके लिए गजरे लिए। फरिश्ते को ये सब ख्वाब सा लगा था। क्या करेंगे पूछ, मजाक बनाएंगे मेरी मोहब्बत का, या मुझे रुस्वा करेंगे और मुझे बताएंगे कि लड़की का किसी लड़के को अप्रोच करना गुनाह, ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं। या ये बताएंगे कि कितनी आम हूं मैं आपकी पहली मोहब्बत के सामने। या ये बताएंगे कि चुप, वो धाड़ा, इतनी हिम्मत की तवक्को कहाँ थी इससे ज़ारा से। मुझे सिर्फ मेरे पूछे सवालों का जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या कर सकते हैं। मुझे रुस्वा और मुझे दुत्कार सकते हैं। मुझे कभी बीवी नहीं मानेंगे, और अरे बस, बस इतना सही मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। कभी तुमने सोचा है नई नवेली दुल्हन ससुराल से वापस जाकर घर बैठ जाए तो क्या होता है। उसे ज़ारा का ये सब बोलना बेहद नागवार गुजरा था, और इसने गुस्से में जो बोला था वो भी इंतहाई बुरा था। ज़ारा ने झटके से सर उठाया। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। क्या वो शख्स इतना गिर रहा था, या शुरू से ऐसा ही था। इसने पहचानने में गलती कर दी। इसकी आंखों से मोती टूट कर गिरने लगे। वो सिसक पड़ी मोहब्बत की इस तस्लील पर। मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करें। मेरे भाई और मामा बहुत खुश थे। मैं सब करूँगी जो कहेंगे आप। कुछ भी नहीं बोलूँगी आपसे, कुछ भी नहीं मांगूंगी, खामोश रहूंगी। और फिर जब मुझे लगेगा कि अब मैं आपसे अलग, आप चाहते हैं ना कि मैं ये सब कहूँ आपसे, गलत फहमी है आपकी। आजम अजहर ने करीब करते इसके भीगे चेहरे पर लब रखने की कोशिश की तो वो कांप गई। क्या ये रिश्ता सिर्फ इतना सही रहना था? इसने जंबिश ना की। दिल खुद को 100 कोड़े मारने का काम कर रहा। मैं चाहती हूँ जब तक हम साथ हैं अपनी हदूद में रहे। मैं नहीं चाहती कि हम इस रिश्ते को आगे। आजम अजहर की आंखों में उभरती वहशत को देखते वो खामोश हुई। इसके दिल ने इसको निकाह में लेते ही निबाह करने का सोच लिया था, क्योंकि फरिश्ते अजलान साथ थे। उसे भी आगे बढ़ना था जिंदगी में। ये रिश्ता मेरी मर्जी से बना है और टूटेगा भी मेरी मर्जी से। सो मिसेस आजम अजहर, इस बारे में फिक्र छोड़ दे। जाओ, चेंज करो जाकर। सारा सामान ड्रेसिंग रूम में मौजूद है, जो चीज़ चाहिए हो कल सुबह मुलाजमा को बता देना। सारा ने तेजी से सर हाँ में हिलाया और वॉशरूम से मलहका ड्रेस रूम में बंद हो गई। आजम अजहर ने हाथ सामने कांच की मेज पर दे मारा। क्या हो रहा था? वो क्यों सब सही करने की नीयत रखते हुए भी अपने हाथों से खराब कर रहा था? वो तो उसकी मोहब्बत आजमाना चाहता था, तो फिर क्यों वो कर नहीं पा रहा था? क्यों उसके आंसू देखते हुए लहकी का सुनते इसके माथे पर बल पड़े थे? यही सब तो सोचा था इसने। तो क्यों फिर इसका दिल राजी नहीं हो रहा था, इसका साथ नहीं दे रहा था? क्यों वो इसके आंसुओं के आगे थम गया था? इसने तो ये सोचा था कि इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत फरिश्ते थी, और अगर वो इसकी नहीं भी थी तो भी इसकी मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती। वो इन सब में इस मोमी गुड़िया को भूल गया था, या जानबूझकर फरामोश कर गया था, ये जानते हुए कि लड़की इससे मोहब्बत की दावेदार है। वो उसे कैसे तोड़ रहा था रेसा रेसा। सिगरेट की डब्बी थामते वो टेरेस में निकल गया। ज़ारा दरवाजे के साथ बैठे हिचकियों से रोती। इतनी बेकदरी, इतनी तस्लील। झूठ बोलते हैं लोग कि मोहब्बत पा लेने के बाद इंसान जन्नत में अपने आप को महसूस करता है। उसे लगा वो जहन्नुम वासिल कर दी गई है, टूट कर बिखेर दी गई है, उसे सिमट नहीं पाएगी। उसने लबों पर हाथ रखते अपने हाथ दबाए और कपड़े लेते वॉशरूम में बंद हो गई। सब इसने बेदहानी में किया था, और वापस उसे दरवाजे के साथ बैठ गई। बाहर नहीं जाना चाहती थी वो।
اپنی محبت کا اتنا بھیانک روپ اسے سہن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی تھی، بے حس و حرکت، آنکھیں سو گئی تھی۔ وہ 2 گھنٹوں بعد اندر داخل ہوا تو کمرہ خاموش اور خالی تھا۔ وہ اب تک نہ نکلی تھی۔ اسے کیا پرواہ تھی؟ وہ دل کو پتھر کرتا اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور فون پر مصروف ہو گیا۔ مزید 1.5 گھنٹہ سرکا تو وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کے دروازے کو کھٹکھٹانے لگا۔ ایسے تو نہیں بیگانہ ہو سکتا تھا اس لڑکی سے وہ۔ زارا باہر نکلو، مجھے جانا ہے۔ جواب نے دارد خاموشی زارا۔ اس نے فوراً اپنے بیڈ کے ساتھ والے درار سے چابی نکالی اور دروازہ کھولنا چاہا جو تھوڑا سا کھلا تھا، لیکن آگے زارا کا وجود تھا۔ وہ بمشکل اندر داخل ہوا اور اسے دیکھا جو دروازے سے ٹیک لگا ایک طرف لڑک سی گئی تھی۔ لائم کلر کے سادہ سوٹ میں میک اپ سے پاک چہرہ لیے وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ دوپٹہ گلے میں تھا اور چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے نشان تھے۔ وہ اسے بہت درد میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس سے بہتر کون جانتا تھا دل کے درد اور اذیت کو۔ انسان بڑی سے بڑی بیماری سے لڑ سکتا ہے، لیکن دل میں اٹھتے درد کی بے بسی سے مر کر نہیں لڑ سکتا۔ اس پر صرف صبر کیا جا سکتا ہے، اور زارا اعظم کو بھی تو صبر ہی کرنا ہے جب تک اعظم اظہر کو اس سے محبت نہ ہو جاتی۔ وہ اس سے نزدیک ہوا اور اسے جھٹکے سے باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا خوشبو میں نہایا وجود اس کے نزدیک تھا اور لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ ایسی خوشبو اس نے خود میں اترتی کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اسے اسی وقت ادراک ہوا کہ وہ لڑکی بہترین خوشبو کی مالک تھی جو کسی کے بھی حواس معطل کر سکتی تھی۔ تو اسے بیڈ پر دوسری طرف لٹاتے کمفرٹر اڑا اور اسے اے سی چلایا اور دوسری طرف رخ کر کے لیٹ گیا۔ لیکن بے چینی حد سے سوا تھی اور کروٹیں بدلتا آخر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نیند میں بھی بے چین تھی، اور یہ بے چینی اسی کی تو مرہون منت تھی۔ اس کے دل میں پھانس چبھی تو وہ آنکھیں موند کے حقیقت کا سامنا کرنا آسان کہا تھا۔ رات کو بے چینی کے تحت زارا کی آنکھ کھلی۔ دل و دماغ کہاں آتی تھا اس بستر اور جگہ کا۔ اس نے اعظم کو دیکھا جو اسی کی طرف رخ کیے سو رہا تھا۔ اس کا دل خالی تھا، اس وقت کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ وہ مسلسل اس شخص کو تکے گئی۔ اعظم جو ابھی سی سویا تھا، کچی نیند میں خود کو کسی نظروں کے ارتکاز میں محسوس کرتے۔ آنکھیں کھولی تو نظروں کا زبردست تصادم ہوا۔ سو جاؤ، صبح ولیمہ بھی ہے، وہ کہتا رخ پھیر گیا تو زارا اس کی پشت کو دیکھتی رہی اور نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ کیا یہ گھر، یہ کمرہ، یہ شخص اس کا ہو سکتا تھا؟ کیوں میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ گھنٹوں وہیں پڑا رہا، پھر رش ڈرائیو کرتے اس گھر پہنچا جہاں اسے صرف نفرت کرنا سکھایا گیا تھا ہمیشہ، جہاں اسے سکھایا گیا تھا کہ اپنی ہی بیوی کو دھوکہ کیسے دینا ہے، جہاں اسے بتایا گیا تھا کیسے لوگوں کی محبت سے بھاگنا ہے اور اس سے نفرت کرتے انہیں خود سے نفرت کروانی ہے۔ خالہ سائمہ نقوی، وہ چلایا کہ طاہر نقوی اور اس کی خالہ سائمہ نامی وہ عورت باہر نکل آئی اور اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھنے لگی۔ میرے بچے، میرے شہزادے، کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کچھ کہا، وہ اپنے باپ جیسی ہے۔ چپ! اس کے خلاف ایک لفظ بولا تو مار دوں گا جان سے تمہیں، وہ بولا اور جیب سے گن نکالی اور اس عورت پر تانی۔ شایان! طاہرہ نقوی نے اسے تھامنا چاہا۔ ہاتھ نہیں لگانا مجھے، ہاتھ نہیں لگانا، نہیں تو اس وقت سب کو مار دوں گا میں، جس نے مجھے خود ساختہ نفرت میں جھلساتے میرا بچپن، میری جوانی، میری شخصیت سب مسخ کر دی۔ سائمہ نقوی کے سامنے وہ کاغذات پھینکے تو وہ تھم گئی اور قدم پیچھے ہٹا لی۔ اتنی بڑی سزا کس چیز کی؟ آپ کی بہن کے بیٹا ہونے کی، آپ کو اپنی ماں سے زیادہ مان، احترام اور پاگلوں کی طرح محبت کرنے کی۔ بولے، کیا یہ سچ ہے؟ اتنا گر گئی آپ؟ بلکہ آپ تو سالوں سے یہ سب کرتی آ رہی، کبھی سوچا ہے خدا کو منہ کیسے دکھائیں گی؟ عورت ہو کر بد دعائیں دیتی، کسی کا ہنستا بستا گھر برباد کر دیا، شرم نہیں آئی؟ اچھا ہوا وہ شخص آپ کو نہیں ملا۔ آپ جیسی عورتیں خاور عثمانی جیسے مرد ڈیزرو نہیں کرتی، جس نے بیوی سے نباہ کی، محبت نباہی اور بنا آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالے، اپنے حق سے آگ ہو گئے اور گھر سے نکال دیے گئے، جس نے بیوی کے بعد بھی کسی اور عورت کا نہیں سوچا، جس نے آپ جیسی عورت کی گناہ کے کھلے عام دعوت ہر بار مسترد کرتے آپ کے منہ پر دے مانی اور بد کردار کہلاتی رہی آپ انہیں مجھ سے۔ بد کردار پتہ ہے کون ہے؟ وہ دھاڑا لیکن کہہ نہ سکا کہ سائمہ نقوی تم جیسی عورتیں ہیں بد کردار۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ ہاں کیا میں نے یہ سب تو کیا غلط کیا؟ محبت کی اور اسے حاصل کرنا چاہا، تم بھی تو پاگل ہو اپنی محبت کے لیے۔ وہ صوفے پر بیٹھتی بولی جیسے سب عام ہو۔ میں پاگل ہوں کیونکہ وہ لڑکی میری منکوہہ تھی، میری بیوی ہے، میری میں حق رکھتا ہوں اس پر، وہ محبت ہے میری آخری۔ آپ پوچھ رہی ہیں کیا غلط کیا؟ وہ حیرت میں تھا۔ ابھی تمہارا دماغ خراب ہے، ابھی جاؤ بعد میں بات کریں گے۔ آخر تم نے بھی اس لڑکی کو دھوکا نہیں دھوکا دیا میں نے اسے؟ آپ کے کہنے پر بھی کسی لمحے دھوکا نہیں دیا میں نے اسے۔ جس دن میرے دل نے اسے قبول کرتے سے نباہ کی سوچی، اس کے بعد کا ایک بھی لمحہ فریب نہیں تھا، ایک بھی لمحہ میں نے اس سے جھوٹی محبت نہیں کی۔ وہ میری رگوں میں اترتی گئی، میرے دل کا اطمینان اور درد دونوں بن گئی۔ وہ سانسیں بن گئی جس کے بغیر اب میں جی نہیں سکتا تھا، اور مرنے بھی نہیں دیتی۔ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو بے لوث محبت کی تھی آپ سے، مجھے کیوں گھسیٹا؟ مجھے کیوں اس شخص سے نفرت کروائی جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بچپن میں ہی اپنا سب سے قیمتی شخص مجھے سونپ دیا، بنا فرمائش کیے میری جھولی میں ڈال دیا، اور بدلے میں نے کیا کیا؟
میں نے سائمن نقوی کے بھانجے ہونے کا ثبوت دیا اور اس کی طرح گر گیا. ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ رب مجھے معاف نہیں کرے گا. وہ مجھے معاف نہیں کرے گی. سن رہی ہیں آپ؟ میری محبت مجھے معاف نہیں کرے گی. اور خدا را مجھ سے کبھی بھی محبت کی ہے تو دعا کیجیے گا وہ مجھے اپنا لے، نہیں تو میں تو بنا گناہ کے ہی مارا جاؤں گا. شایان ریلیکس جو بھی تھا وہ بھانجا تھا اس کو، محبت کرتی تھی اس سے، وہ خالی ہاتھ رہ جاتی اس کے بغیر. ایک وہی تو تھا جو ان سے بے لوث محبت کرتا تھا. بس یہی تک تھا ہمارا سفر. بس یہی تک کا تھا ہمارا سفر، آپ سے، بلکہ اس گھر سے، اور اپنی ماں کی ماں اور بہن سے بھی مجھے نفرت ہے، اب سے شدید نفرت. وہ کہتا ہر چیز کو ٹھوکر کی زد میں لاتا باہر نکلتا چلا گیا. جبکہ سائمہ نقوی وہیں ڈھہ سی گئی تھی. یہی حال طاہرہ نقوی کا تھا. کاش وقت پر اپنی بیٹی پر لگام ڈالی ہوتی تو آج پچھتاوے مقدر نہ ٹھہرتے. وہ جانتی تھی شایان عثمانی اپنی زبان کا کتنا پکا ہے. وہ قیامت تک ان سے نہیں ملنے والا تھا. ان سے واحد محبت کرنے والا بھی چلا گیا تھا. وہ اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی. یہی روک دے، میں چلی جاؤں گی. نہیں میم، بھائی کی عزت ہے. ہم بھابھی، وہ بولا تو کنین جو کچھ غصے میں بولنے والی تھی تھم گئی. آپ کو پتہ ہے آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو وہ شخص ملا جس کے لیے محبت جیسی سب چیزیں خرافات تھیں. جو لڑکیوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے آپ کے بعد وہ شاید شایان عثمانی تو رہا ہی نہیں جسے ہم جانتے تھے. اس شخص نے آج سے پہلی اور آخری محبت کی ہے. اس سے پہلے میں نے انہیں کسی کے لیے اتنا پاگل اور جذباتی ہوتے نہیں دیکھا. میں ان کے بہت نزدیک رہا اور اکثر وہاں آ کر بھی نیند میں ایک ہی نام کا ورد کیا کرتے تھے اور وہ نام تھا کنین. انہوں نے اپنا ایک گھر بیچ دیا جو انہوں نے اپنی کمائی سے بنایا تھا. اس گھر سے انہیں بہت انسیت تھی. انہوں نے کہا وہ آپ کے ساتھ رب کے گھر جائیں گے. کیا اس سے زیادہ کوئی کسی کی زندگی میں اہمیت رکھ سکتا ہے؟ ان کی خالہ نے شروع سے ہی انہیں آپ کے والد صاحب سے نفرت کرنے پر مجبور کیا ہے. کیا کوئی بچہ خود سے کسی سے نفرت کر سکتا ہے؟ اور آپ جانتی ہیں انہوں نے آپ کو ایک پل کے لیے بھی دھوکہ نہیں دیا. ہاں، شروع میں نوکری آپ کو خاور عثمانی کی بیٹی کی وجہ سے دی تھی تاکہ اس شخص کو تکلیف پہنچا سکے، لیکن جب آپ سے نبھانے کی بات کی اور اس کے بعد کا ایک بھی لمحہ جھوٹ نہیں تھا، خدا گواہ ہے. وہ شخص کنین کو دیکھتا سب حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا تھا. ہر فیصلے کا حق آپ کے پاس محفوظ ہے، لیکن اس شخص کو مت کھوئے گا جس نے دن رات کنین خاور کے نام کا ورد کیا ہے، جس نے نماز تک پابندی سے نہ پڑھی تھی. اس شخص نے نوافل پڑھے ہیں راتوں کو. اس شخص نے تلاوت سیکھی ہے آدھی رات کو آن لائن کلاسز سے آپ کو سنانے کے لیے. اور کنین خاور کے آنسو اس کا چہرہ بھگونے لگے. وہ شخص اسے معتبر کر گیا تھا. وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تو کریم نگاہیں پھیر کے. یہ دلکش منظر دیکھنا شایان عثمانی کا حق تھا صرف. چلیں، خدا حافظ. امید ہے آپ میرے دوست اور باس دونوں کو زیادہ نہیں تڑ پائیں گے. وہ بولا تو کنین مسکرا دی اور اتر کر اندر چلی گئی. تو وہ شخص بھی لوٹ گیا. اچھی، شایان عثمانی کو بھی تو سمیٹنا تھا. وہ سو نہیں پائی تھی. سارا وقت سوئی جاگی کیفیت میں رہی تھی. نماز ادا کر کے وہ تیار ہو گئی تھی. دنیا کی نظر میں وہ ایک خوش کپل تھے اور اس کے گھر والوں نے بھی تو آنا تھا ناشتے کے لیے. وہ تیار ہو کر باہر آئی تو وہ اٹھ چکا تھا. وہ ڈارک پنک کلر میں مرجھایا ہوا پھول لگ رہی تھی. آنکھیں بتا رہی تھی کہ انہیں ساری رات سکون نہیں ملا. میرے کپڑے نکال دو، میں فریش ہونے جا رہا ہوں. وہ نہ جانے کیوں بول گیا تھا. سارا نے خاموشی سے اس کے کپڑے نکالے. وہ فریش ہوتا باہر آیا جہاں وہ ڈریسنگ کے سامنے جھمکے پہن رہی تھی. اس کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ بال بنانے لگا. دونوں کا آنکھ آئینے میں صاف دکھتا اس بات کی وضاحت دے رہا تھا کہ وہ ایک ساتھ مکمل ہے. تم نے کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ اس کے پاس جھکتے برش رکھتے اس کی خوشبو اعظم کے حواسوں پر چھائی تو وہ پوچھ بیٹھا. کوئی بھی نہیں. ابھی کون سی لگائی ہے؟ کوئی بھی نہیں، وہ کہہ کر وہاں سے ہٹنے لگی. تو تم مجھے اپنی پرفیوم نہیں بتانا چاہتی؟ اعظم نے ایک دم اس کا ہاتھ تھامتے اسے کھینچ کر قریب کیا. جب میں نے کوئی پرفیوم لگائی ہی نہیں تو میں اس کا نام کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ زچ ہوئی لیکن اپنے لہجے کو تیز ہوتا محسوس کرتے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا. میں معافی مانگتی ہوں. کس چیز کی؟ پرفیوم کا نام نہ بتانے کی؟ اعظم اظہر نے دلچسپی سے اسے دیکھا. نہیں، یہ اونچی آواز میں. یہ پورشن ہمارا ہے، تم بول سکتی ہو. وہ بے دہانی میں میرا کہنے کی بجائے ہمارا کہہ گیا تو زارا نے اس کی پشت کو دیکھا. شاید اس شخص کو زیر کر لینا اتنا بھی مشکل نہیں تھا. ہاں، اسے کوشش کرنی تھی. تو اس کے پاس سے جھکتی اپنا دوسرا جھمکا اٹھانے لگی جو ابھی تک نہیں پہنا تھا. اس کی خوشبو اب کی بار اعظم اظہر نے گہری سانس بھرتے خود میں اتاری تھی. اعظم نے اس کی کلائی تھامتے اسے قریب کیا اور اس کی گردن پر جھک کر اپنا ناک سہلاتے گہری سانس بھری. یہ سب لمحے میں قید ہوا. مجھ سے دور رہو اعظم. مجھ سے دور رہو زارا. اعظم، وہ اس کے نام کے آگے اپنا نام لگا گیا تھا. زارا کے لبوں پر کل سے پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی. زارا اکبر. وہ معصوم بنتی تصحیح کرنے لگی. زارا اعظم اظہر تسین کی جاتی ہے جو غلطی پر ہو. تمہیں تو ابھی میں نے کل ہی نکاح میں لیا ہے. وہ اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا پھر پر چھڑکتا بولا. میں نہیں لگاتی ہے. تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں. مسکرا کر بولا. یہ اس دن سے پہلی بار تھا کہ وہ مسکرایا. کیا وہ اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے؟
یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس نے یکدم سنجیدگی سے کہا اور قدم پیچھے کی طرف اٹھا۔ کیا؟ واپس آؤ اپنی جگہ پر اور وضاحت دو۔ یہی جو ہو رہا ہے، ہم دونوں اب جان گئے ہیں کہ اپنی جگہ پر آ کر بات کرو۔ وہ سرد سے لہجے میں بولا تو واپس اپنی جگہ پر آ کر کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں اب جان گئے ہیں کہ رشتہ جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا زہرا اعظم، اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر زور مت ڈالو۔ نہیں، کل کا کہا آپ کا ایک ایک لفظ حب سے مجھے میرے دل پر نقش ہے، میں بھول نہیں پاؤں گی۔ وہ نم لہجے میں بولی، پھر چھت کی طرف چہرہ کہ جیسے آنسوؤں کو حلق میں اتارنا چاہا۔ کپڑے چینج کرو؟ کیا وہ شخص پاگل تھا؟ کپڑے کوئی اور پہنو؟ کیوں؟ سارا نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے یہ اچھے نہیں لگے، وہ کندھے اچکاتا بولا۔ آپ کو تو میں بھی اچھی نہیں لگتی، وہ دھیمے سے بولی، لیکن اس کی آواز اعظم اثر تک بخوبی چلی گئی تھی۔ تم نے خود سے سوچ لیا ہے کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تمہاری خوشبو کے لیے تو اعظم اظہر کا دل بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس پر پھر سے جھکتے، اس کی گردن پر لبمس کرتے وہ پیچھے ہو اور فون میں مصروف ہو گئے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زارا کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ تیزی سے ڈریسنگ روم میں بند ہو کر اپنی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر لائٹ پرپل ڈریس نکالا جس رنگ کی اعظم نے شلوار کرتا پہنا تھا، اور چینج کرتی باہر نکلی۔ اعظم اظہر نے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح ستائش ابھری تھی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں تھا۔ زارا کا دل تڑپا تھا۔ کیا تھا وہ جو شخص دو بول تعریف کے بولتے تھا؟ وہ تیزی سے آگے آتی، بال باندھتی، ایئر رنگز چینج کرتی باہر نکلی جہاں وہ گیا تھا۔ پھر نیچے وہ اکٹھے گئے تھے جہاں فرشتے اذلان اور اعظم کے والدین پہلے سے موجود تھے۔ سب اس خوش اسلوبی سے ملے تھے اس سے۔ زارا کے گھر والوں نے اس کی بھابھی کی طبیعت خراب ہونے پر آنے سے معذرت کی تھی۔ زارا نے فوراً انہیں فون کیا تھا اعظم کے نمبر سے، جہاں اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بڑی بھابھی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، تو وہ خوش ہو گئی۔ وہ سب کو بتاتی واپس ناشتہ کرنے لگی۔ جب اس کی نگاہ سامنے پڑی جہاں اذلان نے فرشتے کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا تھا اور زبردستی اسے کرنے کو کہا تھا، اس نے اپنی خالی پلیٹ کو دیکھا۔ اعظم اظہر نے باریک بینی سے اس کی اس حرکت کا جائزہ لیا تھا، کیونکہ سامنے کا منظر اس نے بھی تو دیکھا تھا۔ اس کے دل نے واضح اعلان کیا تھا کہ اعظم اظہر بس کر دو، وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے تم اس کے ساتھ ناانصافی کرتے گناہ کے زمرے میں قید ہو رہے ہو۔ اس نے جوس ڈالا اور زارے کے آگے گلاس رکھا اور اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا۔ ان کی ماں اپنے بیٹوں کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ وہ مطمئن تو اظہر صاحب بھی تھے، کیونکہ ان بیتے دنوں میں ان کی بیوی انہیں اچھے سے باور کروا گئی تھی۔ وہ سالوں سے ناانصافی کرتے آئے ہیں اذلان کے ساتھ۔ زارا نے سر اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا۔ تو کیا اب بھی وہ دکھاوا کر رہا تھا؟ اس کا دل ڈوبا۔ زارا نے ناشتہ شروع کیا، لیکن اس کے گلاس سے ہی اعظم اظہر جوس پی رہا تھا، اس کی لپسٹک کے سٹین کی پرواہ کیے بغیر۔ اب اس کا دل دھڑکا نہیں، وہ دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کیا تھا، کیا چاہتا تھا، وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ ناشتے کے دوران اس نے زارا کو سب سرو کیا تھا جیسے اذلان نے کیا تھا، لیکن اس سب میں اس کا دھیان زارا نے اذلان اور فرشتے کی طرف نہیں دیکھا تھا ایک بار بھی۔ ناشتے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئے، انہیں ریسیپشن کی تیاری کرنی تھی۔ تمہارا ڈریس الماری میں ہینگ ہے، لے لو اور چیزیں سمیٹ لو، تھوڑی دیر میں پارلر چھوڑ دوں گا تمہیں، اعظم نے کہا تو زارا نے اپنی چیزیں سمیٹی۔ اعظم باہر انتظامات دیکھنے چلا گیا، کیونکہ ولیمہ ان کے لان میں ہونا تھا جس کی تیاری کل رات سے ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائیوں سے بات کر کے انہیں مطمئن کر کے بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ فرشتے اذلان تھی اس کے سامنے، اس کے شوہر کی پہلی محبت۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ تم بہت اچھی لگ رہی تھی کل زارا۔ اف، اعظم بھائی نے تو کافی سراہا ہوگا تمہیں۔ اف سوری، میں زیادہ، اس کا اشارہ آپ سے تم تک آنے میں تھا۔ کوئی بات نہیں فرشتے، میں بھی اب سے تمہیں تم ہی کہوں گی۔ اور تعریف کا شکریہ، تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا تو سانس رک رہا تھا، اذلان نے مجھ سے سارے بدلے لیے ہیں مجھے وہ ڈریس پہنا کر۔ زارا مسکرا دی۔ اذلان ایسا سچ میں بہت محبت کرتا تھا اس سے، جو اس کے نکھرے نکھرے وجود سے معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا دل بے چین سا ہوا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، لیکن اس نے اپنی خوشبو کہاں نصیب کی تھی اس نے زارا کو؟ تم نے مہندی کیوں تھوڑی لگائی؟ اعظم بھائی کو تو بہت پسند تھی مہندی، فرشتے بولی تو زارا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی اسے مہندی پسند تھی، لیکن زارا کے ہاتھوں پر نہیں۔ فرشتے کو بھی احساس ہوا۔ زارا تم بہت اچھی ہو، بہت پیاری ہو، کچھ بھی غلط مت سوچنا۔ اعظم بھائی تم سے محبت کریں گے جلد، مجھے یقین ہے اور پتہ ہے تم محبت کیے جانے کے قابل ہو۔ ایک دن دیکھنا وہ تمہارے لیے پاگل ہوں گے۔ اسے اذلان نے بتایا کہ زارا بچپن سے انہیں جانتی ہے اور ایک اسکول میں پڑھے، اور اس کے بعد کی کہانی بھی سب، کیونکہ اعظم اظہر نے اذلان سے معافی مانگتے سب حل کر لیا تھا آپس میں۔ بس مجھے مشکل لگتا ہے، زارا نم لہجے میں بولی۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، لیکن خود کو جھکانا نہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک بار وہ تمہارے چاہنے لگیں گے تو یہ بھی دھیان رکھیں گے کہ تم نے بالوں میں کس کلر کا کلپ لگایا ہوا۔ یقین کرو انہیں اپنی عادت ڈال دو، کیونکہ عادت اور پسندیدگی محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ زارا نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ تم بہت اچھی ہو فرشتے، اسی لیے تمہیں اذلان بھائی ملے، اور تمہیں اعظم بھائی، وہ کہتی دونوں مسکرا دے۔ اچھا چلو اپنا آج کا ڈریس دکھاؤ، میرا تو بہت بھاری ہے، میرا تو سوچ کر سانس رکنے لگتا ہے۔ فرشتے بولی تو زارا مسکراتی اسے اپنا ڈریس دکھانے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، اس کے ساتھ پونی ٹیل کرنا تو بالکل باربی لگو گے۔ فرشتے
بالکل اسے بہن سمجھنے لگی تھی کیونکہ اس کی کوئی بہن نہیں تھی۔ ٹھیک ہے زارا، اس کی اتنی محبت دیکھ کر نہال ہوئی تھی۔ اس کی بھی کہاں کوئی بہن تھی۔ اعظم سے اندر داخل ہوا تو دونوں خاموش ہوئے۔ کیسی ہو فرشتے؟ اعظم نے گھڑی اتار دی، کہا بہت اچھی۔ وہ مسکرائی تو اعظم بھی مسکرا دیا۔ زارا کی نگاہیں صرف اعظم پر تھی، جس کا دھیان بھی زارا پر تھا۔ اس نے فرشتے کو تو کم ہی دیکھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ کی بیوی کا ڈریس دیکھ رہے تھے تو کیسی لگی میری پسند؟ خوبصورت۔ یہ تعریف میں نے آپ کی بیوی کی ہے ویسے۔ بہت شکریہ۔ اعظم مسکرا دیا، گہری سانس بھر دے۔ اب میں چلتی ہوں، وہ کہتی باہر نکل گئی تو اعظم دروازہ بند کرتا بستر پر نیم دراز ہوا۔ اعظم، زارا نے بیٹھ کے دوسری طرف بیٹھتے اسے دیکھا تھا۔ کیا آپ کو مہندی بہت پسند تھی؟ اس کے اچانک سوال پر وہ ٹھٹکا اور سر اٹھایا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فرشتے نے۔ ہاں، اس نے بتایا کہ آپ کو بہت پسند تھی تو میں نے کیوں کم لگائی؟ اور تم نے کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں، خاموش، کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میری پیاری ڈز، امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔